جن کے بال سفید ہوتے ہیں کیا وہ مہندی لگا سکتے ہیں کیا؟ اس سے غسل اور وضو ہو جاتا ہے کیا؟ اور کہتے ہیں کہ مہندی لگانا سنت ہے اور عورت کے ہاتھ پر ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے کسی نے ایک اچھا سوال کیا، مہندی لگانے سے وضو اور غسل کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مہندی بالوں کے اوپر کوٹ نہیں کرتی ہے، مہندی بالوں کے اندر اور ناخنوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ جیسا نیل پالش ناخنوں کے اوپر کور ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا ہے۔ بالوں کو ڈائی کرنے سے اس کے اوپر کور آتا ہے، اس سے غسل وضو نہیں ہوتا، لیکن مہندی ناخنوں کے اندر اور مہندی بالوں کے اندر چلی جاتی ہے، جس کی بنیاد پہ اس کا وضو سے اسے تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بلکہ معاف کرنا، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد تھے، فتح مکہ کے بعد ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ کے جب لائے تو آپ نے کہا ابو بکر صدیق سے، جا کر اس کے کسی بیوی سے کہنا، کیونکہ ان کے بال پورے سفید تھے، کسی بیوی سے کہنا کہ ان کے بالوں کو رنگ دے، اور ہاں یاد رکھنا کالے کا استعمال مت کرنا۔ تو جو اس سے پتہ چلا کہ سفید بال رکھنا یا سفید داڑھی رکھنا آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے اس کو رنگنے کا حکم دیا، اور رنگنے سے مراد اس کو لال رنگ سے اور مہندی سے یاد رکھیے، یا مہندی میں کوئی بوٹی، مہندی کے اندر کوئی بوٹی ہے نا جس کو بولتے ہیں، کوئی بوٹی، ایسی بوٹی جو صرف کچھ گہرا لال رنگ دے دے سادے لال سے، تو وہ ملا سکتے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک بوٹی تھی جو ڈالی جاتی تھی مہندی میں، جس سے تھوڑا ڈارک رنگ آتا تھا، گہرا رنگ آتا تھا، آپ نے اس کی اجازت دی، یا سرخی جس کو کہیں گے کالے، مطلب اتنا ڈارک ہوتا تھا وہ اس سے رنگ، جس سے مہندی بالکل ایک دم ڈارک ہوتی ہے، ایسا کہ کالے کے قریب تک چلے جاتا، لیکن کالا نہیں ہوتا تھا، تو بہرحال وہ بھی درست ہے۔ تو بالوں کو رنگنا مستحب، بلکہ ایک روایت آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی اپنے آپ کو سفید رکھتے تھے، سر اور داڑھی کو رنگتے نہیں تھے، یہودیوں کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی اور سروں کو رنگو، اور ہاں کالے سے اجتناب کرنا، خضاب نہیں، خضاب کے علاوہ مطلب لال رنگ سے، یا بوٹی ملاؤ اس میں کچھ جس سے کلر ڈارک ہو، اس کا اور ڈارک ہو اور ڈارک ہو، لیکن وہ مہندی ہو، سمجھ میں آ جائے، لیکن وہ تو لہٰذا آپ اگر مہندی لگاتے تو مہندی سے کوئی غسل فرق نہیں پڑتا، کوئی وضو پہ فرق نہیں پڑتا، مہندی لگانا اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگانے کا حکم بھی دیا ہے، اور مہندی آپ کی مطلب سنت ہے، سنت سے مراد یہ سنت ہر بار جو آپ نے کیا وہ نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا خوش ہوئے، بلکہ عورتوں کو ہاتھوں کو آپ نے پسند کیا کہ عورتیں مہندی لگائے، تو لہٰذا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ خاتون کا آپ نے ہاتھ دیکھا اور کہا یہ تو مردوں جیسا ہاتھ ہے، مطلب ان کے ہاتھ پہ مہندی نہیں تھی۔ علماء اس کی شرح کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہا کہ بہت موٹا ہاتھ تھا، اس لیے کہا کہ اس پہ شاید مہندی نہیں ہوگی، تو علماء شرح کرتے ہیں یا تو اس نے کچھ پہنی نہیں ہوں گی ہاتھ میں جس سے پتہ چلے عورت ہے، لیکن پہننے سے بعد یقیناً چوڑیاں نہیں جو بچتی ہے چھن چھن، کوئی تو ایک چیز جس سے پتہ چلتا عورت ہے، گوٹ پہن لیا، بجنے والی چیز تو عورت کے لیے حرام ہے، چاہے ہاتھوں میں، چاہے پیروں میں ہو، چاہے جس پہ کہیں اور ہو، ٹھیک، یا پھر ہو سکتا مہندی اس نے نہیں لگائی تھی اس کے سے آپ نے فرمایا، تو بہرحال کوشش کرے کہ عورتیں مہندی لگائیں، آپ سب نے اس کو پسند کیا عورتوں کے لیے، اور سر کو بالکل رنگنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے جی۔